نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ بے شک جلسہ اور تھوڑا سا آ جاؤ جلوس محمدی پہ آؤ، ہلکا سا۔ یار ہمارے آقا سے بہتر کوئی نہیں نا جی، ان کے جلوس سے بہتر کسی کا جلوس نہیں نا۔ بے شک آقا کا جلوس اس شان سے ہونا چاہیے تھا، لوگ آقا کے اخلاق کو دیکھ کر کے، یہ مولانا لوگ ہم لوگ بیان کرتے ہیں، کٹر دل لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بے شک بے شک اور اپنے پاس کیا اخلاق ہے، اپنا کیا کردار ہے؟ بے شک جلوس محمدی نکل رہا ہے، کچھ نوجوان لپھنگے ٹیپ کے وہ نکلے صاحب غلام نبی بن کے، ہری پٹی باندھ لی یہاں سر سے، ریبن لپیٹ لیے سر سے، اور نعرے لگاتے ہوئے الٹے سیدھے جب چلے، جس مکان پہ لڑکی ہے چھت پہ کھڑی ہیں، بیٹا ہٹا دو نا موبائل یار وہاں سے، چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، سن لیو میری بات، عورتیں کھڑی ہیں، آدمی نہیں، تیری میری بہن بیٹیاں کھڑی ہیں، باس ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، نعرہ کس کا لگا رہا ہے؟ یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھینک رہا، اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں کود رہا، ناچ رہا۔ ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑ؟ بگاڑ دیا۔ ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے، اور ایسی ایسی نعت پڑھ دی گئی ہے بالکل جیسے گانا گایا جا رہا ہے، بالکل گانے کے ڈھنگ پہ نعت۔ شراب جب حرام ہوئی تھی نا جی جی، تو نبی نے وہ برتن بھی پھکوا دیے تھے جن سے شراب پی جاتی تھی، الگ ہوتے تھے برتن، تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے۔ اور آج نعتیں، کچھ شاعر نعتیں پڑھ کے گانوں کی، میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے، ایسے کرتے، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میری بات غلط ہو تو واپس کر دو۔ بے شک نعت، وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا، کہتے نہیں کہتے، اتنا ڈیجا، اتنا وہ بچتا ہے، لڑکے ریبن لے کے جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کو اوپر جلوس محمدی میں ڈانس کر رہا ہے۔ تمہارا دین مذہب یہی تھا؟ اولاد کس کی کٹی ہے؟ بھانجے کس کے کٹے ہیں کربلا میں؟ بھتیجے کس کے گئے؟ یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے، ان کا مقام کیا تھا حضرت؟ بے شک کوئی دیکھے تو دیکھے اولاد، دین کو بچا دیا۔ آج حسین پاک خوش ہو رہے ہوں گے، یار ہمارا خاندان کٹا، انہیں مزہ آ رہا۔ ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچ لو، میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو، بے شک ہو گئے جنتی، عمر تم جنتی ہو، عثمان غنی تم جنتی، مولا علی تم جنتی ہو، 10 صحابہ کو وہیں پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی، بے شک جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اور نبی کو جب جب جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے۔ تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کہاں رہی، روزے کی ضرورت کہاں رہی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کا لال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹائم کی نماز چھوٹی؟ جی جی بے شک حضرت عمر کی چھوٹی، حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی، نماز کا کوئی پیغام نہیں، نماز کی کوئی بات نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پابند نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، میرے نبی سے لے کر کے غریب نواز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہو۔ بے شک غنڈے کہیں کے اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی۔ ایک تو حضرت دل پگھل گیا، معلوم ہے وہ آتا ہے گانجا اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی، سلپا، بس وہ ایسے کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا،
چلم میں رکھا اور مارا، ایسے پی کو دھواں چھوڑا اور دھوئیں پہ کہہ رہا حق علی حق علی حق علی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طبیعت یہ چاہتی ہے نا، اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا حضرت علی کیا فرماتے سنو، قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو، دوسرا سپارہ، یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، دوسرے سپارے کی۔ اس کی شان نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے، حضرت علی خود فرماتے ہیں، کیا واقعہ؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے، اس زمین میں گھاس جمائے، اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور تو کہاں جا پی کے حق علی کر رہا؟ اتنا مارا جائے گا اس مسنڈے کو، تب مارا جائے گا، پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا۔ بے شک۔ اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا، بولے ارے نماز پڑھنے سے سب کچھ تھوڑی ملتا ہے، یہ سب ان سے دور رہا، بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو، بس سلپا پیتے رہو، بس ہمارا ہاتھ پکڑو، جنت تمہارے ابا کی، پہلے تو جائیے جنت میں، تیرے ابا کی دو بتا۔ بے شک۔ یار مذاق بنا کے رکھ دیا، حقیقت ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے مثال دودھ والی دی تھی، ایک ایک چیز، محرم شریف، یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیے تھے، 10 محرم ہوتی ہے کربلا میں، کیا ہوا تھا یہ تو سب کو معلوم ہے۔ امام حسین نبی کے اتنے چہیتے، میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹ پہ بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ بے شک۔ آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے، حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، سجدے میں اتنے اونچا ہوں گے، اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے، ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے، مگر محبت دکھا دی، دیکھو میں کتنی محبت کرتا ہوں۔ جمعے کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو، جائز کام کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں، کوئی کام نہیں کریں گے، خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن حسین پاک وہاں گر گئے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حسین کو اٹھایا۔ بے شک۔ حسین پاک 10 محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے، شہید ہوئے۔ حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس، ان کے بازو کٹ گئے، وہ بھی شہید ہوئے، لیٹے تھے۔ بے شک۔ حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم، ان کو شہید کیا، ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے لاش کے ٹکڑے کر دیے، ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا، وہ وہاں پہ تھے۔ حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام اون و محمد تھا، وہ بھی شہید وہیں ہوئے، لیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بچے خوبصورت جواب کے حضرت علی اصغر، وہ بھی شہید ہوئے، ریت پہ لیٹے۔ یہ سید زادے جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے، سمجھے، اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ وہ لوگ، حضرت سکینہ رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو، میرے بابا، بابا، بابا کہاں ہے، بابا کہاں ہے، تلاش رہی ہے، میرے بابا کہاں ہے، پھپھو کا دامن پکڑے، کہاں بابا؟ اب پھپھو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باپ شہید ہو گئے، کہا تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اب بھی تسلی دے رہے۔ ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا منہ پہ، حسین کی سگی بیٹی کے منہ پہ، تمہارے اگر تھپڑ مار دینا کوئی، زمین بیچ دو گے، تھانے کچہری لگا دو گے۔ بے شک۔ تھپڑ مارا، امام زین العابدین حسین پاک کے سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا، اتنے کوڑے مارے، اتنے کوڑے، جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گئے، خون چھنکنے لگا، خون۔ یہ عالم تھا۔ 10 محرم کو کربلا میں سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا؟ نہ۔ یہ ساری چیز ہاتھ باندھ دیے، کسی کا آگے کو، کسی کے پیچھے کو، 2 3 کو اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ باندھ دی، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں، وہ سید زادیاں۔ آج ہی ہم سے اتنی محبت، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کے گھر پہ میں تھا تو یار آنکھوں میں 1400 سال پہ ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ بے شک۔
علی کے 10 محرم کو یہ ہوا، اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا، تمہارے یہاں بھی 10 محرم کو کربلا ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ 10 لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا، گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں۔ کربلا اسی لیے تھی، کربلا میں یہی ہوا، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ تمہارے یہاں جلیبی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں، کھلونوں کی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹھا کے، جیسے کسی کا ابا کی شادی ہوئی ہے آج کے دن۔ کیا ہوا 10 محرم کو؟ جھولے جھولے جا رہے ہیں، جوان بیٹیاں جا رہی ہیں، جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے۔ مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، تو کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا؟ بے شک، یہ کون بتائے گا؟ لیکن سنو، 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو گلا نہیں کاٹ رہا، کوئی دوسرا نہیں ستا رہا، ہمیں کوئی اور نہیں رلا رہا، ہمیں اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے، اپنے رلا رہے۔ 10 محرم کو کربلا میں نبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا، اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بہت اچھے، بہت اچھے، جھگڑے پہ جھگڑے، جھگڑے پہ جھگڑے، بے شک۔ کیوں نا اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ؟ اب فتوے نکلیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محرم جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے اتنا جائز، کوئی کہہ رہا ہے ڈھول جائز، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز۔ دماغ سے کچھ سوچو۔ اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے، کربلا معلّہ کا نقشہ بنائے تو جائز ہے، بے شک، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی جی، لیکن حالات بگاڑ دیے، کون کہے گا، کون بولے گا؟ یہ ہمارے اللہ مولانا افسر صاحب آ گئے، یہ محنتیں رہتی ہیں، کاوشیں، مگر پھر میں کہہ کر کے کیسے تشریف رکھیں، ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں، میزبانی کا حق ادا کر رہے ہیں، مہمانوں کو ودا کرنے میں۔ لیکن توجہ رکھو یار، 10 محرم کو ایمانداری سے بتاؤ، کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا؟ بے شک، عزتیں لوٹی تھی، اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی۔ گاؤں میں نا کہیں کہیں کربلا ندی کے کنارے ہوتی ہے، گنے کے کھیت ہوتے ہیں، اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے، مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے، جی جی، تم سب جانتے ہو۔ ایسے حالات، نازک حالات، وجہ کیا ہے؟ کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا، اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا، لنگڑے کے ہاتھ میں، سمجھے، لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باغ ڈور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا، بغیر ہاتھ والے کے، ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہے ہو کہ لے جنگ کر لے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ سمجھنا پڑے گا، ابھی ٹائم دور نہیں، ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ ضرورت پھر مدرسوں کی، ضرورت پھر یہ عالم بنے، ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے، میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں، یہ جتنے پڑھے، جتنے پڑھے، غریب نواز، غوث پاک، جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو، اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے، اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے یا علم لدنی ہے وہ بات الگ ہے، اتنا عمل ہی نہیں رہا، اتنا کوئی صاحب نظر ہی نہیں رہا اس دور میں جو علم لدنی آئے گا، جہاں پر راستے، جہاں پر ساری چیزیں، جہاں سے برکتیں، فیضان ملنے کا راستہ تھا، وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے، وہ مجابر بٹھا رکھے، کوئی شیخ چلی کو بلا رہا۔ تمہیں معلوم ہے اعلی حضرت کا کتنا چرچا ہوا، اعلی حضرت اتنے بڑے مفتی تھے، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے، 13 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کر دیا تھا، مگر کیوں ایک خانقاہ میں جا کے ان کے باپ نے ڈال دیا؟ کیا بات، سبحان اللہ، کیوں خانقاہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا؟ جاؤ ماریرا شریف، روشنی ملے گی، جی جی، روشنی ملے گی۔ ان کے باپ بھی مفتی تھے، مفتی نقی علی خان، اپنے بیٹے کو لیا، جاؤ ماریرا شریف،
سید آل رسول برکات کے قدموں پر ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دیجئے. جی یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے وہاں کنیکشن کرنا پڑے گا, جی جی ورنہ یہ 50,000 کی ہو تب بھی نہیں جلے گی. جی یہ کتنی قیمتی ہو نہیں جلے. اس کا روشنی کے لیے کیا کرنا پڑے گا بولو؟ کنیکشن سارے کاٹ دیے, ختم کر دیے, ساری چیزیں ختم. یہی میں بتا رہا تھا جس کی اگر باغ ڈور جی شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تبھی بگاڑ ہوا. جی سبحان اللہ. ایک چیز نہیں, کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے, کسی بھی چیز کو. اب اگر یہ جلسے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آ جائے کہ نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا, ایسے نہیں ایسے ہوگا, جی. تو اب یہ کار ٹکرائے گی یا بچے گی؟ کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دو گے. کمیٹی کا اتنا کام ہے, چندہ کریں گے حضرت اب آپ جانو, سیاہ کرو سفید کرو. سیاہ کرو گے تو تم خود بھگتو گے, سمجھ رہے, خود بھگتو گے. سفید کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی 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 بے شک. یہ عالم حضرت کبھی کبھی نا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا نا, یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا, خوف نہیں رہا. حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا علم شریف ایاک الحمدللہ رب العالمین الرحمن نہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم قریب, اور سب جھوم رہے یار. میں نے کہا لے اس کی تو نماز ہی ختم, نماز ختم. میں نے کہا یار, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو؟ بولے حضرت تھوڑے دن پہلے. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہیں کہیں اپنا نام بتانا پڑتا ہے, جی جی کہیں کہیں بتانا پڑتا. پھر میں نے بتایا میں وہ ہوں. تو بولے ہاں حضرت میں تھوڑے دن پڑھا ہوں. تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہے ہو؟ ایک کی بھی نماز قبول نہیں ہوئی, ساروں کی نماز ختم. تمہارے الحمدی یاد نہیں ہے سوال کے, تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کہاں کھینچے گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے. کیوں؟ کمیٹی والے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں. تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم ہو, اچھا عالم, اس کے پاس اس کو لے جاؤ, حضرت ہم انہیں رکھو, تم ہی حضرت ہم انہیں امام رکھنا چاہتے, ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو کبھی بھی تمہاری نمازوں پہ فرق نہیں پڑے گا. جی 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 بے شک سبحان اللہ. کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لیے ڈرائیور رکھ لیا, جی اور اگر نہ چلانے والے کے ہاتھ میں دو تو مرو. جی جی لیکن کیوں اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتنا مالدار تھا, اس غریب کا بیٹا مولوی بن گیا, اب اس کی چلے گی. لو چلاؤ تو جی اب اس کی چلے گی. یہ حالات مدرسوں میں حضرت, جی وجہ کیا بتاؤں میں, بخدا کہہ رہا ہوں, حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں. اکثر شاعر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے, جن کی آواز اچھی ہے, گانوں کے ڈھنگ پہ نعتیں پڑھ پڑھ کے یوٹیوب پہ آ گئے اور یہ سب ہو گئے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے, یہی سب کچھ ہے, اور یہ اس کا یہ. اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا, کون عالم بیٹھا. وہ پڑھے کیا, ثالثہ تک پڑھا, ثانیہ تک پڑھا, وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے, کیونکہ گلے باز ہے, گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ. اور ان نوجوانوں کو وہی چاہیے, کولے بٹکانا, کودنا. اب تمہیں کیا پتا, مدرسے کے بچوں نے نا پڑھائی چھوڑ دی حضرت, بڑے بڑے اچھے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں, رات کو 11 بجے تک بدرالعلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں, سمجھے. اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں 15,000 روپے دے رہے ہیں, جی جی اور رات میں جو ایک شاعر آیا وہ 30,000 لے گیا ایک ہی رات میں, اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا, وہ پڑھا بھی نہیں تھا. تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ بھی دھوکہ دے رہا مدرسے میں رہ کے, بس کونے میں بیٹھ کے اب اس نے بھی شروع کر دی اپنی. جی اب وہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے, وہ خطیب ہو گئے, وہی خطیب ہو گئے, اب کچھ بھی بول دیتے. اور وہ نکلا نا پاکستان سے, باس پاکستانیوں کی سن سن کے وہ مقرر بن گئے. جی عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب کیا ہوگا اس قوم کا؟ نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, ایک ایک روپیے کا تم سے حساب ہوگا. یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا. نہیں بچ سکتے ہو جب تک
मदरसे में क्वालिटी नहीं बनाओगे। तुम 30,000 मुझे एक रात में दे रहे हो, 50 मुझे दे रहे हो एक रात में, 10 मुझे एक रात में दे रहे हो, जबकि मैं, समझ रहे, मैं 1 घंटा बोल रहा हूं और मदरसे बदरुलू में 7 घंटियां पढ़ाता था। पूछो इनसे, 7 घंटियां पढ़ाता था और यहाँ 1 घंटे में, 1 रात में इतना मिल रहा है, वहां पूरे महीने में नहीं मिलता था। तो याद रखो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े आलिम, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फिसल गए हैं, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम हो, तुम हो। वरना मदरसे के मुदर्रिसीन की अगर तनख्वाह बढ़ाओगे तो यहां पे क्वालिटी पैदा हो। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसे में क्वालिटी पैदा हो जाएगी, फिर जब क्वालिटी होगी वो इमाम जाएंगे। लगाने दो नारा, कोई बात नहीं है, लगाने दो, उसका ज़ौक शौक रहता है, मगर बेटा मौके पे लगाइए। अच्छा तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब बताओ ये कौन करेगा? हम 1 रात में, अच्छी बात है, ये भी करो वो भी करो सारे का, मगर किसी आलिम के हाथ में जरूर दे दियो। तुमने कार खरीद ली, अगर ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। जी 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 जी। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है, उन्हें 2-1 को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने के इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं। अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा, जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बताकर, हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10-10, 11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10-10, 11। जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9,000 की तनख्वाह बदरुलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसा बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार, मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है, ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है, नात पढ़ रहे थे, डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना, वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत सही बता रहे हो, बैठे बैठे गुस्सा आता कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, 1 गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा ले। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में ना हजरत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में, जाड़े की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों की 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में, बास गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूं ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो, पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो उस खानदान से ही हूं जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूं बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूं, अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया। मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दिया। 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी। जलसे कितने प्यारे थे, बिगाड़ दिए। अब क्या बचा? मस्जिद रह गई है,
مسجد میں تم جاتے ہی نہیں، رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دو، رمضان میں جا رہے ہو، اور بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے، اس کے گھر میں شرابی ہو، اس کے گھر میں بہت غلط حرکت کرنے والا ہو، رشتہ داری میں ہو، مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہتا۔ امام سے کیا دشمنی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو؟ کوالٹی پیدا کرنا، کوالٹی۔ بے شک مدرسے پر دھیان دینا، جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا، کتنی وہ جا کر کے وہ بنوا لے ڈرائیوری لائسنس، ڈی ایل بنوا لے، اس سے گاڑی نہیں چلے گی، اس سے گاڑی نہیں چلے گی۔ تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھ لوں کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے، گاؤں میں کم سے کم 100 بچے ہوں گے، اور 100 بچے کا 500 ہوں گے یار، ایک بھی نہیں۔ حافظ کتنے ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی یہ کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو، اس کو مضبوط کرو، مدرسوں پہ دھیان دو، اس پہ مضبوط کرو۔ مدرسے سرکاری مت کرو، مدرسے سرکاری مت کرو، اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ، اس اصول پہ چلاؤ، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا، مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے، سمجھ رہے، جہاں تک کوشش ہو کرے۔ اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں۔ اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے، ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں۔ وہ پہلے کے لوگ تھے، اگر نمازی جا رہے ہیں، کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا، گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا، مار دیا تھا، صحیح کرا۔ آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے، میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا، اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے، جس پہ تمہارا زور ہے، اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے۔ اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا، اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو۔ ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے۔ قاری کلیا ننگلا والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے، انہوں نے بتایا، اور بھی اماموں کو لے کر کے، وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ انور علی، یہ بیٹھے، یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لگی، یہ کمیٹی والوں کی۔ مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے، یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے۔ مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے، اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10ویں میں کرو، 40ویں میں کرو، 20ویں میں کرو، جسے چاہو بلا، اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی۔ لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے۔ بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے؟ کل سے یہ دھیان رکھو، ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت، اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد۔ جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کے آ گیا، اتنی خوبصورت۔ نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت، 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں، یار دل خوش ہو گیا میرا۔
ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے بیچارہ پڑا ہے زندگی، اور وہ بھی کہاں، جو زینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے، اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے اس امام کے۔ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی دو چیزیں خریدتی ہے، دو چیزیں اپناتی ہے، خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے، دو چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام، سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے۔ بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، مرگلا برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی۔ کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ جی جی جی، ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، بکرے جیسے 50,000 کا بکرا ہو، اور ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا، جھکڑا ہوا، ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا، حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ایسے ہو پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہے ہو۔ اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہیں، سمجھے؟ حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا، حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام، مولانا افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں۔ اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ہے ابھی؟ بالکل، آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو، کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا۔ مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو یار، نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی۔ جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے، میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت، گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے، کہاں آنا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ، اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ، دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو، جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے، تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو ارے عصر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا، کہ ہاں ٹھیک ہے چلو وضو بناؤ، نماز پڑھو، میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں۔ تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار
تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے کبھی کبھی، ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے یہ، اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے، اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا، اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے، کیا مانگتا تو دینے والا اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹی اٹھ، جو نام ہے وہ نام، بیٹی اٹھ، بیٹی اٹھ، لا وہ پانی لا چائے رکھ دے، چل اٹھ گئی نا، وضو بنا لو، میں آ رہے ہو، پھر چائے بنا، بیٹوں کو اٹھاؤ، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ، بیٹیوں سے کہو نماز پڑھی، جب گھر میں سے باہر آئے، مسجد سے جب گھر میں آئے، ہاں رقیہ، کلثوم، جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ آپ پڑھی، تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف، جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے ایسے ہی سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، بیٹا پڑھو۔ اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا، سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ، یہ کون بتائے گا؟ یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے، مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا، ہمت نہیں ہے، دس کہاں 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے، 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے موبائل چلا رہے ہیں، اب فجر میں کیا اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ، بیٹی تو قرآن پڑھ ہوئی ہے، 2 رکوع پڑھ، بعد میں چائے پیوں گا میں، بعد میں چائے، چلو دیر، ارے کہاں ہے رقیہ؟ آواز نہیں آ رہی بیٹا، آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اس کی پڑھنے کی عادت۔ مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی، تم مبلغ بنو، کیا بنو؟ بولو مبلغ۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو، فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو، جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ، اور کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، امام صاحب کو لے لو، حافظ صاحب کو لے لو، کسی عالم کو لے لو، اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ گے تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کے صدقے میں وہ آفت ختم، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا، پوچھو ان سے کتنے واقعات۔ اور اپنی مت چلاؤ، وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ، امام صاحب میں چل رہا ہوں، آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو، امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، پڑھتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے، پھر دینی باتیں کرو۔ امام صاحب درود پڑھیں تو کتنا ثواب ملے گا، پھر کیا کیا ملے گا؟ امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا، 10 منٹ، اور اس کے حالات پوچھ لیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو، 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دیے۔ ایک مثال بتا، فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے، ارے امام صاحب نے حضرت رکھو، امام صاحب دعا۔ آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے، آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے، مگر ساری چیزیں ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہے، کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو۔ بعض ہر وقت 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم۔ یار تم دھیان نہیں کرتے، اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا، اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا، ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ، اچھا جلسہ بہت کرا رہا، داڑھی رکھاتا نہیں، جلسہ بہت کرا رہا، نماز پڑھتا، یہ بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا، اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے، اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے۔ کہنے کا حکم نہیں،
اتنے بچے والے اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ بتاؤ، ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے؟ تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، رنڈیاں دیکھتے تھے، کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے کم سے کم، مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کے کسی عالم کو، امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے تم، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سنو، یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتے، اس کے گھر جاؤ، ایک دو مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیاست۔ اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو، جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ منع نہیں کرے گا۔ یہ سیاست ہے، تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا۔ یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے۔ مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی، زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے، یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو، یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو، یہ سیاست ہے۔ اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو۔ اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے میں۔ اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو۔ اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو۔ مبلغ بنو، بولو کرو گے یہ کام، بولو کرو گے یہ کام۔ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا، وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے، کر سکتا کیا؟ اب تو میں دیکھ لیا کہ یہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں، 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہڑدنگے۔ سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو۔ جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو، اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو۔ اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا۔ مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے، اس میں گالیاں لگائے پڑے، اس میں کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں، اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا، اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے۔ کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر، تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگائے بیٹھے، انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ، میری مرضی ہے کیا لگاؤ؟ سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ، تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا، ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے، کسی کے برابر کسی کا، یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ میں نے کبھی تقریر نہیں کی، میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں، چینل والے دھیان رکھیں گے آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں دیکھتے ہی نہیں موبائل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن سنو، یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں، میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی، حضرت وہ رونے والا واقعہ، سب رو رہے ہیں، تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی کیا پرسوس تقریر کی، اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں ایموشنل، بڑی ایموشنل۔ یار نہ ملائم سنگھ کا نام نہ کچھ، میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا
بول دیے, یہ کیا بول دیے, اور ایک لفظ بھی نہیں ہے. بس اس لیے نیت یہ ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے, میرا یہ چل جائے. یہی چل جائے گا, میں قبر میں تو دب جاؤ گے. اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا. اس لیے آج میں بتا رہا ہوں, کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے. سب کے سامنے بتا دی, اس کو اجازت نہیں, اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن سنو, سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کے رکھے. اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے. ساری قومیں, یہ بچہ سو رہا کیسے خراٹے مار رہا, دیکھو. اچھا لیکن سنو, کوئی بات نہیں, توجہ رکھو. بچہ میری بات سنو یار, تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا, میرا دل خوش ہو گیا. وہاں تک یہ, یہاں تک, مگر اتنا اور کر لیو, اتنا اور کر لیو, اتنا اور کر لیو. اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے, تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے. اتنا اور کر لیو, سارے کام چھان پھٹک کے کرو. سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی, اور چھان پھٹک کون کرے گا, تم نہیں کر سکتے, یہ تمہارے علاقے کے علماء ہی کر سکیں گے. یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی سمجھ رہے وہی کریں گے. اس بات کا خیال رکھو گے. تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا. شیعہ بہت گھس گئے, اہل حدیث بہت گھس گئے, کیونکہ وہ لوگ نا ایک وہ ہے ایکٹر. کیا ہے بولو, ایکٹر. ایکٹر سمجھ رہے آپ, مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں نہیں, بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں, ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتنے مر گئے. سچ میں لگتا نہیں لگتا, لیکن وہ مرتے کیا. لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہے. ان کو روپیہ ملتا ہے یہودیوں سے, روپیہ ملتا ہے عیسائیوں سے, روپیہ ملتا اوپر سے. صرف اسلام کو برباد کرو, مسلمانوں کے دین کو لوٹو. اور تم ہو اتنی سیدھی بھولی بھیڑی, بکری تو نہیں بول سکتے, اتنے سیدھے انسان ہو, جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جاتا. نہیں, اپنے علماء سے رشتہ جوڑو, اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو, اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو. جس قوم کا, میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں, جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. جہاں پر تلوار کام نہیں آتی ہے, طاقت کام نہیں آتی ہے, مسجد میں نماز پڑھنے والا, اللہ اللہ کرنے والا, اس کی تسبیح کام آتی ہے, اس کی تسبیح کام آتی ہے. تو ہمیں یہ کہہ لینے پر, اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں, مدرسے ہلکے ہو جائیں, سمجھ لو وہ ڈوبنے کے قریب ہے, وہ ڈوبنے کے قریب ہے. اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو, مدرسوں سے جوڑو, اچھے اچھے عالم. اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کہیں سنتے ہو, بیٹا کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے. کاغذ کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں, مولانا لوگ سب جانتے کون کیا پڑھا ہوا, وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کے رکھے, لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا ہے. سمجھ رہے, کاغذ کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے. اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چمکے گی, ایک دن یہ روشنی. اب وہ احمد حسن تھا نا, اردو کا ڈپلوما لیے وہ کتنا بڑا مناظر بنا پھر رہا تھا. اب حقیقت کھل گئی, سامنے آ گئی, اب پتا چلا کہ جاہل نکلا. ارے وہ امراوہ سیٹ کا وہ نہیں تھا احمد حسن, قاری احمد حسن, مناظرہ کرنے آ گیا. لے اس جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا صیغہ ہے, کون سے باپ سے ہے, اس باپ کی خاصیتیں کیا ہیں, جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے, اسے کیا پتہ کون سے باپ سے آئے گا, تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو, مسجد سے جوڑو. اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے. سمجھ رہے میری بات. اگر کسی بھائی کو, کوئی بات نہیں, وہ کرسی پھسلی ہے, ادھر توجہ دو, وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی عالم ہے. اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہے
मगर वो नीचे आज सुनने के लिए बैठे हुए। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया और मुझे लगता है एक आध मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ करना। मेरा मकसद, मेरा मतलब यही था। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल हमारा जलसा हो गया बस पूरे उसमें सब वाह वाह, हर साल करो। और इस साल जो कमियां आई है ना, उन कमियों को दूर करो, इसको अच्छे तरीके से करो। अगले साल को जो और कमी रह जाए उनको दूर करो अच्छे तरीके से। एक दिन वो होगा ना, तुम्हारे यहाँ से इश्क के और इल्म के दोनों चश्मे फूटे। बोलो इंशाअल्लाह। बस मेरी यही गुफ्तगू थी, मेरी यही बातें थी। मुझे जानते ही हो मेरी तकरीर इधर होती है। अल्लाह ताला, मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला इस गांव में बहारे अता फरमा दे, इनको इतना दे जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह मेरे मौला, अगर कोई बीमार हो गौसे पाक के सदक़े में शिफा अता फरमा दे। जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा दे। इन कमेटी वाले हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाना और पूरा गांव इनका साथ देना। कोई भी टांग नहीं खींचना दीनी काम के लिए। कोई बुजुर्ग इस मिजाज के हों, कोई भाई, तो मैं उनसे कहता हूँ इन नौजवानों को रोकना मत, इन्हें आगे बढ़ाओ और इनको ये तरगीब दो कि उलमा से जुड़े, ताकि जो कमियां हैं वो उलमा अपने लिहाज से दूर करते रहे। शरीयत में तबीयत नहीं चलेगी। इन्होंने माशाल्लाह इतना, हजरत कहते नहीं है दुआ जो है ना कराई नियतें ली जाती है, ऐसा जुमला बोला हजरत मैंने तो इमाम साहब से कह दिया था, इनका नाम नन्हे भाई है, नाम कुछ और हो सकता है, शायद नन्हे भाई मशहूर होगा, कुछ और होगा वो मुझे पता नहीं। तो